بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر میں جو حارث ہے خدا کا دشمن ہے، مارا علی نے۔ اور غدیر میں جو حارث ہے، حارث بن نعمان فہری، وہ علی کا دشمن ہے، مارا خدا نے۔ تو جیسا معاہدہ محمد تھا، ویسا ہی معاہدہ علی سے کہ یا علی میرے دشمن کو تو مارے گا، تیرے دشمن کو میں ماروں گا۔ تو اب خبردار، اگر علی کے سامنے تلوار لے کے آ گئے تو علی کے دشمن نہیں ہو، خدا کے دشمن ہو۔ پہنچ رہی ہے بات؟ اچھا بھائی، اچھا تو ایک جملہ سنتے جاؤ، اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا۔ کبھی کبھی میں اس طریقے سے بولتا ہوں جس طریقے سے اس وقت بول رہا ہوں، یعنی کمال ہو گیا کہ نصیری علی کا دوست ہے، نصیری علی کا دوست ہے، ہوا کرے۔ بھائی توجہ رہے، میرے نصیری علی کا دوست ہے، خدا کا دشمن ہے، خدا کا دشمن۔ سچی بات ہے نا، اس میں دو رائے تو نہیں۔ نصیری علی کا دوست ہے، خدا کا دشمن ہے، لیکن اصول طے ہو چکا ہے کہ جو خدا کا دشمن ہوگا اسے میں ماروں گا۔ تو نصیری کو آگ میں جلوا دیا یا نہیں؟ علی نے اپنے چاہنے والے کو، چونکہ علی کا، بھائی توجہ رہے، علی کا دوست ہے مگر خدا کا دشمن ہے، تو چونکہ خدا کا دشمن ہے اسے جلواؤں گا۔ اب عدل الہی کا تقاضا یہ کہ یا علی اب کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، اگر تیرا دشمن ہے تو جلائے بغیر چھوڑوں گا نہیں۔ توجہات مقبول ہے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، جہاں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا، اب یہیں سے اپنے سننے والوں کو آگے لے جاؤں گا۔ بھائی توجہات مقبول رہے۔ اقرا، میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے اور تیزی کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا ہے اور موضوع کو مکمل کرنا ہے۔ اقرا، حبیب پڑھ، اعلان نبوت کیا، ٹھیک ہے نا؟ ضرورت کیا تھی؟ اچھا، اونٹوں پر کوئی نبی نہیں آیا، آیا؟ بھینسوں پر کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی ہدایت نہیں آئی۔ جو کچھ آیا ہے وہ انسانوں پر آیا ہے۔ اچھا، اور آیا کیسے؟ دیکھو، ایک لفظ کہہ رہا ہوں اور اس لفظ کو مجبوراً کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے۔ یہ ضرورت کا لفظ میں نے مجبوراً استعمال کیا چونکہ لفظ نہیں ہے، لفظ نہیں میرے پاس۔ اللہ کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہدایت دے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لیں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، بھائی توجہ ہے۔ اور میں پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے لفظ ضرورت استعمال نہیں ہوتا، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی ضرورت ہے کہ ہدایت دے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اللہ اگر آ کے ہدایت دے دے، وہ ادھر سے یہاں آ جائے تو اللہ اللہ نہ رہے، اور ہم اگر وہاں جا کے لے لیں تو ہم نہ رہیں۔ تو نہ وہ ہم تک آ سکتا ہے نہ ہم اس تک جا سکتے ہیں۔ بھائی بہت نازک مرحلہ فکر ہے، کامن سینس کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہدایت دے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لے۔ خدا آ نہیں سکتا ورنہ بندہ بن جائے، بندہ جا نہیں سکتا ورنہ خدا بن جائے۔ تو درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے۔ تو جب ادھر سے لے رہا ہے تو اس جیسا، جب ادھر دے رہا ہے تو اس جیسا۔ سن رہے ہو؟ سنتے جاؤ۔ دیکھیں، اس سے زیادہ آسان لفظوں میں میں اس بات کو بیان نہیں کر سکتا، تو اب یہی سے تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، تو خدا کی ضرورت ہے ہدایت دے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لے۔ وہ آ نہیں سکتا ورنہ بندہ بن جائے، مخلوق بن جائے۔ ہم جا نہیں سکتے ورنہ خدا ہو جائے، نہ ہم خدا ہو سکتے ہیں نہ وہ بندہ ہو سکتا ہے۔ تو اب ضرورت ہے کہ درمیان میں وسیلہ ہو جو ادھر سے لے ادھر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو خدا کو وسیلے کی ضرورت ہے۔ آپ کو وسیلے سے نفرت ہو تو میں کیا کروں؟
ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب یہی دیکھو، میں تو بڑا لبرل انسان ہوں، میں نصیری کو صحیح موقف پہ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا؟ کافر ہے، لیکن میں بہت لبرل ہوں، میں کسی پر اعتراض کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ تو اب جو بھی خدا اور بندے کے درمیان میں ہوگا، ادھر سے لے گا اور ادھر دے گا، تو جب ادھر سے لے گا تو ادھر سے متصل ہونا چاہیے، جب ادھر دے گا تو ادھر سے متصل ہونا چاہیے۔ تو خطا دونوں میں سے کسی کی نہیں ہے، نہ ملا کی نہ نصیری کی۔ بہت عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں، دونوں صحیح ہیں۔ نصیری نے ادھر سے دیکھا خدا کا، ملا نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر کا۔ بڑے عجیب مرحلے پہ لے آیا نا، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ہم جیسا نعوذ باللہ من ذالک مٹی میں مل گیا۔ اب تو قبر میں سپرد کر دیا نا۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو مٹی میں اتار دیا، اب تو وہ مٹی کے اندر ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک قبر مطہر مٹی کا ڈھیر ہے۔ کیا کہا؟ نعوذ باللہ من ذالک قبر مطہر کو کیا کہا؟ مٹی کا ڈھیر ہے۔ تو اب ایک روایت پڑھ رہا ہوں، اور وہ روایت مجھ سے لے کے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام کے بہت بڑے راوی ہیں اور صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میرے نبی نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی سنو، وہ جو اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا تھا تو آدم مقصود نہیں تھے، ہمارا نور رکھا، کہا سجدہ کرو۔ بھائی یہ روایت پھر سننا تمہارے کام آئے گی، ہاں بہت کام کی روایت ہے۔ کہنے لگے مٹی کا ڈھیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اپنے باپ داداؤں جیسا سمجھتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو قبر رسول کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں اپنے باپ داداؤں کی قبروں جیسا سمجھتے ہیں۔ اچھا میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، اجازت ہے؟ اچھا آپ میرا کلمہ پڑھ لیں، میں تو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، اجازت ہے؟ کمال ہو گیا، میں آپ کا کلمہ پڑھوں کافر بن جاؤں، آپ میرا کلمہ پڑھیں کافر بن جائیں، اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں مسلمان بن جائیں، اور پھر شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہم جیسا ہے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے نا۔ اب میں کیسے سمجھاؤں ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کہ احترام رسالت سیکھو، میرے نبی کا احترام کرنا سیکھو۔ کہہ رہے مٹی کا ڈھیر ہے، اسے مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ میرے نبی نے کہا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ آدم کو جو سجدہ کروایا تو آدم کو سجدہ نہیں تھا، میرے نور کو سجدہ تھا، میرا نور رکھا آدم کے پتلے میں اور کہا سجدہ کرو۔ اچھا تو کس کو سجدہ کروایا ہے؟ نور محمد کو۔ اچھا جب نور محمد ہی کو سجدہ کروانا تھا تو پتلے میں رکھ کے سجدہ کرانے کی ضرورت؟ سوال ہے نا بھائی، نور محمد کو سامنے رکھتا، فرشتوں سے کہتا سجدہ کرو، یہ مٹی کے پتلے میں رکھوا کے کیوں سجدہ کروایا؟ تو بتلانا یہ تھا کہ محمد مٹی کے اوپر رہے جب بھی محمد ہے، محمد مٹی کے اندر ہو جب بھی محمد ہے۔ سنتے رہنا۔ محمد آل محمد دے ہر کس نے دشمن دے لانا۔ اب مجھے جملہ کہنے دو، فرشتوں سے نور محمد کو سجدہ کروایا تو اب غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا نا، غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا۔ اچھا اب نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اب تم فرشتوں کو بدعتی کہو،
ٹھیک ہے نا, فرشتے جھک گئے, نور محمد کے آگے بدعتی ہو گئے, اور وہ جو کہہ رہا تھا کہ فقط یا اللہ مدد کہوں گا, وہ ڈانٹ کے نکالا گیا یا نہیں؟ یا اللہ مدد. بھئی ہے نا, کہہ رہا تھا تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. یا اللہ مدد کا قائل تھا, یا رسول اللہ کا قائل نہیں تھا. اچھا بھائی, اب میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے. اچھا تو اب دو گروپ سامنے آئے, ایک وہ جس نے سجدہ کیا, فرشتوں کا گروپ, ایک وہ جس نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے نا, تو جو سجدہ کرنے والے تھے وہ اپنے مقام پہ باقی رہے. جس نے نور محمد کو سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ ڈانٹ کے نکالا گیا, اور یہ کہہ کے نکالا گیا کہ ابا واستکبرا, قرآن کی آیت ہے, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ابا یہ ابلیس عجیب ہے, اس نے انکار کر دیا ہمارے حکم کا. واستکبرا, تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور وہ تو تھا ہی پرانا کافر. وہ تو تھا ہی. دیکھو میں عربی جانتا ہوں اور ٹھیک جانتا ہوں. ایک لفظ ہے کانا, ایک لفظ ہے سارا. سارا کے معنی ہو گیا, صاد الف رے, سارا ہو گیا. کانا تھا, تو سارا کافرہ نہیں ہے کہ وہ انکار سجدہ سے کافر ہو گیا, نہیں. کانا من الکافرین, وہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو مالک جب وہ پرانا کافر تھا تو فرشتوں کے پہلو میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال سیدھی بات. بھائی دیکھو, یہ تو تاریخ قرآن ہے, یہ تو قرآن مجید کی بیان کردہ تاریخ ہے نا. ابا واستکبرا وکانا من الکافرین, وہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو فرشتوں کی مقدس صحبت میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر دور رہتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ اگر وہ دور رہتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ تو اسے موقع فراہم کیا گیا کہ وہ پاکیزہ صحبت میں آ کر بیٹھ جائے, پھر ہم کوئی حکم دیں, پھر وہ انکار کرے تو ہم باہر نکال دیں. سمجھ رہی ہے بات؟ عجیب ہے, یہ تاریخ قرآن عجیب ہے. اچھا تو جب نکالا ہے, کیا کمال کی بات ہے, جب نکالا ہے تو یہ کہتا ہوا چلا, سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا, پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. مالک تو نے مجھے نکال دیا, تو اب میں جا کے آدم کی پوری اولاد کو بہکاؤں گا, إِلَّا قَلِيلًا, تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر. اب یہاں ایک جملہ ہدیہ کروں, میرے بعد کسے پڑھنا ہے؟ کہاں ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہیں تو مزہ نہیں ہے. پر محمد و آل محمد بلند سے بلند تر سلوات. نعرہ حیدری. تو میں نے تو اس لیے زحمت دی کہ حیدر کرار کے ماننے والے ہمیشہ آگے ہوتے ہیں, پیچھے نہیں ہوتے. اچھا بھائی سننا, تو یہ آیت یاد رکھو گے. کہنے لگا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا.
میں آدم کے سارے خاندان کو قیامت تک آنے والا اسے بہکاؤں گا، الا قلیلا، تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر. یہی بات لفظ بدل کر ایک اور مقام پہ سورہ ہجر میں ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، 100% آدم کے بیٹوں کو بہکاؤں گا، 100% اجمعین، 100% آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، الا، وہی اللہ یہاں بھی ہے، عبادہ کا منہم المخلصین، لیکن مالک جو تیرے خاص بندے ہیں انہیں میں نہیں بہکا سکتا. تو ابلیس پہچان رہا تھا کہ انہیں بہکاؤں گا اور انہیں نہیں بہکا سکتا، تو مجھے شکایت یہی ہوتی کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا، آپ ابھی تک نہیں پہچانے. ٹھیک ہے نا؟ عجیب رکے رہنا. اچھا تو کیا کہنے لگا کہ آدم کی جو پوری نسل ہے قیامت تک اسے بہکاؤں گا، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر. اچھا بھائی، میرا تو کوئی ذاتی جھگڑا ابلیس سے نہیں ہے، آپ کا کوئی جھگڑا ہے تو پھر آپ کو کیوں بہکائے گا؟ بھائی جھگڑا تھا تو ہمارے باپ سے تھا، آدم سے. بھائی ٹھیک ہے، آدم میرا بھی باپ ہے، آدم آپ کا بھی باپ ہے، تو جھگڑا تھا باپ سے، یہ میں نے کیا تقصیر کی جو بہکائے گا؟ بھائی سوال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو پوری قوت سے محسوس کرو اور پھر میں آگے بڑھوں گا. اگر پوری قوت سے تم نے محسوس کیا تو میری گفتگو کا ماحصل ہے. مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ابلیس کا، کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ سے کوئی اختلاف ہو بیان فرما دیں. کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا، ہے ہم سب آدم کے بیٹے. جھگڑا ہمارے باپ سے ضرور تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو باپ سے جھگڑا تھا، انتقام ہم سے لے گا. تو ابلیسیت یہی ہے کہ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو اس کی اولاد سے انتقام لے لو. میں نے اپنے سننے والوں کو بڑی زحمت دی، بھائی بہت توجہات مبذول رہے ہیں، تو یہ کہہ کے چلا کہ ساری نسل آدم کو بہکاؤں گا، تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر. صحبت سے جب اٹھایا گیا ہے تو ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، تو اللہ کا منصوبہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کو وہاں پاکیزہ صحبت میں کیوں بیٹھنے دیا؟ سمجھ گئے نا کہ بھائی اگر دور رہے گا تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو بٹھاؤ پاکیزہ صحبت میں، حکم دو، انکار کرے نکال دو. یہ تھا اللہ کا منصوبہ. اچھا ابلیس کا منصوبہ کیا تھا؟ وہ کیوں اس پاکیزہ صحبت میں بیٹھا ہوا تھا؟ تو سن چکا تھا کہ اللہ ایک خلیفہ بنانے والا ہے. سن چکا تھا کہ اللہ ایک خلیفہ بنانے والا ہے. دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ وہ خلافت مجھے مل جائے. اب سجدے بھی ہیں، تسبیحیں بھی ہیں، تحلیل بھی ہے، حمد الہی بھی ہے، شکرانہ بھی ادا ہو رہا ہے. اور جب خلافت دوسرے کو چلی گئی تو صورت بگڑ گئی یا نہیں؟ بس تو کبھی آج کا میسج پوری ملت اسلامیہ کے لیے، آج کا پیغام، بھائی کچھ کرو، کبھی محمد رسول اللہ سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اللہ ہر مسئلے پہ کمپرومائز کرے گا، اپنے حبیب کے مسئلے پہ مصالحت نہیں کرے گا. کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں نے بڑی زحمت دی ہے، میں نے اپنے سننے والوں کو بڑی زحمت دی ہے، لیکن اب روک رہا ہوں. کہنے لگے بہرحال مٹی کا جسم تو تھا، ورنہ عبداللہ کے صلب سے کیسے آتے اور حضرت آمنہ کے بطن مطہر سے کیسے پیدا ہوتے؟ تو مٹی تو تھی. تو میں نے کب کہا کہ مٹی نہیں تھی؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مٹی نہیں تھی، مٹی بھی تھی. تم صرف مٹی سمجھتے ہو. اچھا تو اب ذرا محمد رسول اللہ کے جسم کی مٹی بھی دیکھتے چلیں. بس زیادہ زحمت نہیں ہے.
تم کہتے ہو کہ نبی کا جسم مٹی کا تھا، چلو مان لیا، لیکن اب ذرا مٹی کی کوالٹی دیکھتے چلیں کہ وہ مٹی تھی کیسی۔ دونوں چلے ہیں معراج کی رات کو، ایک ہے سید الانبیاء اور ایک ہے سید الملائکہ۔ اچھا اب چلو، اچھا رسول جو تھا وہ جسم کے ساتھ گیا تھا۔ کبھی پھر صحیح کہتے ہیں کہ خواب دیکھا تھا، تو میاں یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ معراج کا خواب دیکھ لیں تو کیا معراج ہو جائے گی؟ کبھی پھر صحیح کہ کہتے ہیں کہ خواب دیکھ لیا تھا، جسم تو وہی تھا۔ اچھا تو اب سنو، یہ جو میں نے سرنامہ کلام کی آیتیں پڑھی ہیں یہ کس سورہ کی تھیں؟ سورہ اقرا، جس کا نام ہے سورہ علق۔ اسی سورہ میں ایک آیت ہے آگے چل کے، الرأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی۔ اب یہ بالکل آف دا ریکارڈ جملے کہہ رہا ہوں اور میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہاں بات کو روک دوں گا۔ میرا عبد نماز پڑھتا ہے۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ صرف روح کو؟ نماز صرف روح پڑھتی ہے؟ اچھا اب کسے کہتے ہیں؟ صرف جسم کو؟ نہیں، نماز نیت کرتی ہے روح، نماز پڑھتا ہے جسم۔ تو جب روح اور جسم دونوں ملے اسے کہتے ہیں عبد۔ ٹھیک ہے؟ دیکھو عبد تنہا روح نہیں ہے، عبد تنہا جسم نہیں ہے۔ نیت کرے گی روح، نماز پڑھے گا جسم، تو روح اور جسم کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ عبد۔ معراج میں کون گیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ سیدھی میں یہی تو کہتا ہوں میں کہ اگر قرآن کافی ہے تو یوں کافی ہے کہ ہر عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا تو میرا نبی بھائی تم کہتے ہو نا مٹی کا جسم تھا، میرا نبی مٹی کے جسم کے ساتھ جا رہا ہے نا۔ اچھا تو اب نبی تو مٹی کا ہو گیا، میں نہیں مانتا، تم کہہ رہے ہو اس لیے میں نے مان لیا، چلو نبی مٹی کا ہے، لیکن جبریل تو مٹی کا نہیں ہے۔ جبریل تو مٹی کا نہیں ہے نا، جبریل تو بہرحال نورانی مخلوق ہے۔ اچھا دونوں چلے، پہلا آسمان گزرا، دوسرا آسمان گزرا، تیسرا آسمان گزرا، چوتھے آسمان کے اوپر حکم دیا پیغمبروں کو اللہ نے۔ بھائی توجہ رہے، گفتگو کو یہی روک رہا ہوں۔ امام ثعلبی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، سارے پیغمبر کو حکم دیا میرے حبیب کی سواری آ رہی ہے، صفے لگاؤ، میرے حبیب کی سواری تمہارے درمیان سے گزرے گی، تم سلام کرتے جاؤ، وہ جواب دیتا ہوا گزر جائے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ۔ اور اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اب بالکل وقت نہیں ہے، جملے سنو، مجھے اجازت دے دو، 1 گھنٹہ مکمل ہونے میں کچھ 5 دقیقے رہ گئے ہیں، لیکن جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں میرے ساتھ چلو، محمد رسول اللہ کے جسم کی مٹی، اور یہاں بات مکمل ہو جائے گی۔ اچھا پیغمبروں نے صفیں لگائیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام ثعلبی رحمت اللہ علیہ، ٹھیک، صفیں لگائیں۔ پیغمبر نور کے ناقے پہ سوار تھے اور جبریل لگام نور تھامے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ پیغمبر کے چہرے مقدس پر نور کی نقاب تھی۔ یہ معراج ناموں سے نہیں پڑھ رہا ہوں، حدیث کی کتابوں میں ہے یہ جملے حدیث کی کتابوں میں۔ اچھا تو پیغمبر ناقے نور پہ سوار ہیں، لجام نور جبریل کے ہاتھ میں ہے، پیغمبر کے چہرے پہ نقاب نور ہے، سارے انبیاء داہنے بائیں کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی سلام کرتے جاتے ہیں، میرا نبی انہیں جواب دیتا جاتا ہے۔ جب سارے نبیوں نے سلام کر لیا تو ایک مرتبہ وحی آئی، وصل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ امام ثعلبی کی تفسیر سے پڑھ رہا ہوں، ایک مرتبہ اللہ نے کہا محمد رک جاؤ، میرا نبی رکا، کہا مڑو اور ان سارے نبیوں سے پوچھو کہ انہیں کن شرطوں پہ ہم نے نبوت دی ہے۔ بس تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی، میرے حبیب ان سارے نبیوں سے پوچھ کہ ہم نے کن شرطوں پہ انہیں نبوت دی ہے۔ میرا نبی مڑا اور مڑنے کے بعد اس نے سارے پیغمبروں سے پوچھا، پیغمبروں بتلاؤ تمہیں اللہ نے کن شرطوں پہ نبوت دی ہے؟ کہا یا رسول اللہ نقاب نور الٹیں تاکہ ہم آپ کے چہرے انور کی زیارت کریں، پھر ہم جواب دیں گے۔ رسول نے نقاب نور الٹی اور سارے نبی بولے یا رسول اللہ ہمیں نبوت ملی ہے 3 شرطوں پر، اللہ کی توحید کا اقرار، آپ کی نبوت کا اقرار اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار۔
अच्छा भाई, बहुत बेदार और बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है भाई। इमाम सालवी का अरबी का जुमला मैंने नहीं दोहराया, लेकिन जो दोहराया उसे फिर सुनना। या रसूल अल्लाह, 3 शर्तों पर हमें नबूवत मिली है। अल्लाह की तौहीद का इकरार, ईमान नहीं इकरार। ईमान होता है दिल से, इकरार होता है जबान से। ईमान होता है दिल से, इकरार होता है जबान से। तो अल्लाह की तौहीद का इकरार, आपकी रिसालत का इकरार, आपके भाई की विलायत का इकरार, ईमान नहीं। तो जब इकरार लिया था कि भाई मुझे एक मानोगे, तो जबान से कहा होगा ना नबियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इकरार लिया होगा इसे रसूल मानोगे या नहीं, तो जबान से कहा होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब इकरार लिया होगा मोहम्मद के भाई अली की विलायत मानोगे या नहीं, तो कहा होगा ना अली वलीउल्लाह। इकरार, ईमान नहीं इकरार, तो कहा होगा ना अलीयुन वलीउल्लाह। अब समझ में आया कि ये कलमा कितना पुराना है। तकरीर तमाम होने वाली है। मैंने आपको जहमत दी, कलमा पुराना है ना, तो मैं तो बहुत लिबरल इंसान हूँ, हर मसलक के लोग, अच्छा इस्लाम के बाहर के लोग भी मेरे दोस्त हैं। तो अगर कभी कोई पूछता है कि जनाब ये तीसरा कलमा आपने बढ़ाया कब से, पूछते हैं कि ये तीसरा कलमा आपने बढ़ाया कैसे, तो मैं जवाब में कहता हूँ जनाब आपने घटाया कब से, इसलिए ये तो नबियों का कलमा था। ये तो नबियों का कलमा था भाई। अब ये जवाब सरकार की तो आपने घटाया कब से? अच्छा, तो अब सवारी चली आगे, ठीक। जिब्रील साथ जा रहे हैं, जिब्रील है नूरानी मखलूक और मोहम्मद रसूलुल्लाह मिट्टी का, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक मंजिल आई, बस मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, मैंने तकरीर तमाम की। मेरा नबी आगे बढ़ा, जिब्रील रुके। रसूल ने कहा कि जिब्रील मेरे साथ आओ। आते क्यों नहीं? कहा या रसूल अल्लाह, सबने लिखा है लो दनाओ तो अनमोलतन लाहितरक तो, अल्लाह के रसूल अगर मैं उंगली के पोर बराबर भी अपनी हद से आगे बढ़ जाऊं तो मैं जल जाऊंगा। रसूल ये नहीं फरमाते कि तुम मेरे साथ हो जलने से बच जाओगे। ये है खुदा, मोहम्मद का खुदा। और आगे बढ़े भाई, सुनना खुदा की कसम, तकरीर रुक गई। पैगंबर कहते हैं 3 मरतबा आवाज आई, अब्दी अना व अंत, मेरे बंदे इस मकाम पर या मैं हूं या तू है, कोई और नहीं है। मैं चुपचाप सुनता रहा। एक मरतबा चौथी आवाज आई, अब्दी अब्दी खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक, मेरे बंदे मैंने पूरी कायनात पैदा की है तेरे लिए।